500 فٹ. اس کے اوپر آج بھی وہ غار جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام 8 دن 15 دن اور بعض اوقات 40 دن غار ہیرا میں آ کر رکتے تھے. اپنے لیے ستو لایا کرتے تھے اور بعض اوقات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے لیے کھانا بھی لایا کرتی تھی. پہلی وہی قرآن مجید کی 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین علیہ السلام اسی پہاڑ کے غار میں آئے جو آپ کے سیدھے ہاتھ پر بالکل سامنے دیکھیے. اونچا پہاڑ جیسے اونٹ کے پیٹھ پر کوہان ہوتا ہے بالکل ویسے ہی اس کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہی پہاڑ جبل نور ہے. جیسے اونٹ کے پیٹھ پر کوہان ہے اسی طرح یہ پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے بالکل آپ کے سامنے ہے. کیونکہ رمضان ہے روزے کی حالت ہے لوگ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ورنہ وہ پیچھے دیکھیے پکے راستہ بنا ہوا ہے. پیچھے کی سائڈ پر دیکھیے پیچھے کی سائڈ پہ وہ نیا راستہ انہوں نے بنایا ہے. دیوار بھی ہے ماشاءاللہ لائٹیں بھی لگی ہیں رات کو روشنی بھی ہوتی ہے اور اسی راستے سے لوگ جاتے ہیں. پرانا راستہ یہ سامنے والا راستہ پرانا تھا لیکن ابھی یہ راستہ بند کر دیا ابھی نیا راستہ پیچھے بنا دیا. بالکل آخری کونے پہ پہاڑ پر ہلکا سا جو کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ہلکا سا کٹ اسی کٹ کے درمیان وہ غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. قرآن کی کون سی 5 آیتیں نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے وہ قرآن کی 5 آیتیں. اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے کھانا لایا کرتی کھانا لے جایا کرتی تھی. آپ ذرا غور تو کیجئے مرد سوچتا کہ کیسے جائے گا اور حضور کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضور کے لیے کھانا لے. سبحان اللہ. تو آج پوری دنیا کے مسلمان جب مکہ آتے ہیں تو اس غار ہیرا کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور یعنی نور والا روشنی والا پہاڑ. پوچھے بھائی اس پہاڑ کو نور کیوں کہتے ہو تو کہتے ہیں کہ جناب قرآن اس پر نازل ہوا ہے. تو پوچھے بھائی قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ اس لیے نازل ہوا ہے کہ حضور کے مبارک قدم آئے ہیں میرے آقا تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا. تو حضور کے مبارک قدموں کی برکت سے جس پہاڑ کے غار میں قرآن کی 5 آیتیں اترے اسے ہم نور کہیں اور جس نبی اور جس رسول کے سینے میں 5 آیت نہیں 6666 آیتیں اتر جائے پورا قرآن جس نبی کے سینے میں اتر جائے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے اور سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا. حضور تو نور ہیں حضور کے گھر والے بھی نور ہیں اور آپ کے گھر والے جس سے مل جاتے ہیں اللہ انہیں بھی نور کا لقب عطا کرتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین. ذوالنورین کے معنی کیا ہیں؟ 2 نور والا. آپ کو 2 نور والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی 2 شہزادیوں کا جو نکاح ہے عثمان غنی سے ہوا. کون کون سی شہزادی؟ ام کلثوم اور بی بی رقیہ. ان 2 شہزادیوں کا نکاح عثمان غنی سے ہوا اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اس وقت مکہ کے اس قبرستان کی زیارت کے لیے لے کے جاؤ. ہاں وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ بعض اوقات ابھی پولیس والوں نے ابھی سختی کی ہوئی ہے جانے نہیں دیتے ورنہ پہلے تو کھلا ہوتا تھا تو اس راستے سے ہم جنت المالا بھی دکھا دیتے تھے. اگر راستہ کھلا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کریں گے. مکہ کا سب سے پرانا اور قدیم قبرستان ہے جنت المالا جہاں حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی ہیں. حضور علیہ السلام کے 2 شہزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی بچپن میں چھوٹی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئے یعنی ان کا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا. حضور کے ایک شہزادے جنت المالا مکہ کے قبرستان میں آرام فرما رہے اور ایک شہزادے مدینہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے. جنت البقیع مسلمانوں کا وہ قبرستان ہے جہاں حضور علیہ السلام کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات آرام فرما ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. جنگ احد جو کہ مدینے میں لڑی گئی 70 صحابہ شہید ہوئے کچھ شہدائے احد جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. علماء اکرام کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ مدینے میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. اور یہ قبرستان وہ ہے جس میں دفن ہونے کی تمنا اور آرزو اور خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. ایمان پہ دے موت
مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہم حرم شریف کے مروہ کی جانب ہیں۔ ہم مروہ سے اگر باہر نکلیں، مروہ کے دروازے سے جب ہم صفا سے مروہ جاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ دروازہ ہے باہر نکلنے والوں، اگر اس دروازے سے آپ باہر نکلیں تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک گھر نظر آئے گا جس کے اوپر بورڈ لگا ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ۔ یہ وہ گھر ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر جہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ آج اس گھر کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ، اسے ابھی فی الحال لائبریری بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا آپ دیکھ سکیں گے۔ اگر زیارت کرنے کا ارادہ ہو تو پیدل آپ جا سکتے ہیں۔ حضور کے گھر کے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے تو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے۔ یہ محل جس پہاڑ پہ بنایا گیا اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضور نے کفار مکہ کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے نا، چاند کا 2 ٹکڑے آپ نے کیے، وہ اسی پہاڑ پر ہے جس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی جب ولادت گاہ کی طرف آپ پہنچتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر حرم کے فرش کے اوپر آپ کو وہ محل نظر آئے گا۔ آگے تو پورا محل ہے لیکن اس محل کے پیچھے سائڈ پہ جب آپ جائیں گے حضور کی ولادت گاہ کی طرف تو وہاں آپ کو پہاڑ کا کچھ حصہ آج بھی ویسے ہی نظر آئے گا۔ تو بہت، یہ تو مروہ کی طرف جب آپ تھوڑا باہر نکلیں گے حضور کی ولادت گاہ سے تو یہی وہ روڈ ہے جو مروہ کی طرف سے آ رہا ہے سیدھا۔ اور ماشاءاللہ آج کھلا ہوا ہے ہمارے نصیب، الحمدللہ کھلا ہوا ہے جناب، ورنہ کل تک جتنے بھی لوگ آئے تھے بتا رہے تھے کہ جنت المالا نہیں جانے دیتے اور گاڑی یہاں سے ٹرن ہو جاتی، یہیں سے واپس ہو جاتی۔ تو الحمدللہ جنت المالا کی زیارت بھی کریں گے اور ہو سکے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، انشاءاللہ سلام عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھے ہاتھ پر نظر رکھیے گا، سفید دیواروں میں کالے رنگ کی لوہے کی گریل آئے گی، سفید دیوار میں کالے رنگ کی لوہے کی گریل لگی ہے، یہ جنت المالا آپ کے سامنے آ رہا ہے، زیارت بھی کیجیے اور میرے ساتھ سلام عرض کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاصل۔ یہ ہے جنت المالا کا پہلا حصہ جس کے احاطے میں اندر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے تو اس مسجد کی زیارت کریں گے اپنے رائٹ ہینڈ پر جس کا نام ہے مسجد جن۔ مسجد جن کو دیکھیں گے انشاءاللہ سیدھے ہاتھ پر، تصویریں لینا چاہیں کیمرے کو آن رکھیے، موبائل کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور جہاں جنات حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز فجر کے بعد میرے آقا یہاں تشریف فرما تھے تو جنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے دست مبارک پر توبہ کی، ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ جہاں اسی مقام پر جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد جن۔ یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے مسجد آئے گی اور 5 وقت کی نماز یہاں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ سنگ مرمر کے پتھر پہ باقاعدہ مسجد جن آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آ گئی مسجد آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ، وہ سامنے سنگ مرمر کے پتھر پہ دیکھیں لکھا ہے مسجد جن۔ اسی مسجد جن سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر ایک چھوٹی مسجد اور آئے گی، مسجد فتح۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کا جھنڈا اسی جگہ پہ لگایا جہاں آج یہ مسجد ہے، مسجد فتح کے نام سے۔ اسے مسجد رایا بھی کہتے ہیں، رایا کے معنی ہے جھنڈا، جھنڈے والی مسجد۔ تو اس مسجد کے 2 نام ہیں، مسجد فتح اور مسجد رایا۔ براؤن کلر کا چھوٹا سا دروازہ آپ کو نظر آئے گا، یہ رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ پر آپ نظر رکھیے گا۔ یہ نمازی مسجد کے اندر جا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے دروازہ، یہ ہے مسجد فتح۔ اور بالکل اسی کے اپوزٹ دیکھیے الٹے ہاتھ پر براؤن کلر کے سنگ مرمر کے پتھر سے بنا ہوا، یہ آپ کے سامنے مسجد شجر۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد شجر۔ شجر کے معنی ہے درخت۔ ایک یہودی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی اس کے رسول ہیں تو اس شجر کو کہیں کہ آپ کے پاس آ جائے۔ تو میرے آقا نے اس یہودی سے فرمایا کہ جاؤ
اور جا کر اس کو کہو کہ تجھے اللہ کے نبی نے بلایا. وہ یہودی میرے آقا کا پیغام لے کر گیا, اسے اللہ کے نبی کا پیغام سنایا تو وہ درخت میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اسی جگہ مسجد یہ شجر ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے, بلا رہے ہیں نبی جا کے اس سے کہہ دینا, بلا رہے ہیں نبی جا کے اس سے کہہ دینا, درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں. سیدھے آپ پہ قبرستان دیکھیے, جنت المالا کا دوسرا حصہ دیکھیے, پل کے نیچے دیکھیے, یہ پورا قبرستان آپ کے سامنے. تو پیدل چلنے کی ہمت طاقت ہو تو رات کو آئیے ماشاءاللہ, اور دیکھیے کیسی رونق ہوتی ہے حرم کے اس طرف. بہت بڑا حصہ جو حرم کا بن رہا ہے نا, وہ اسی طرف بن رہا ہے, بہت بڑا حصہ بن رہا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے اتنا بڑا حصہ ہے کہ پورا حرم جو پہلے تھا نا, وہ پورے حرم کے نمازی اس حصے میں آ جائیں گے. اتنا بڑا یہ حرم کا حصہ بن رہا ہے. اور یہ مروہ کی طرف کا جو حصہ ہے, جو تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ مروہ کی طرف, کیونکہ اس طرف تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے کلاک ٹاور بھی ہے, مکہ ٹاور بھی ہے, تو وہاں تو جب وہ گریں گے ٹوٹیں گے تو پھر حرم بڑھ سکتا ہے. لیکن پیچھے یہاں اس طرف کوئی بلڈنگیں نہیں ہیں, کوئی عمارت نہیں ہے, تو اس طرف حرم جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. مکہ ٹاور سے مجھے یاد آیا, مکہ ٹاور یہ وہ مکان ہے جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک گھر تھا وہ اسی مقام پہ تھا جہاں آج مکہ ٹاور ہے. اس مکہ ٹاور کے چوتھی منزل پہ اگر آپ چلے جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آج بھی وہاں مسجد ہے, مسجد ابو بکر صدیق. تو حضور علیہ السلام جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق کو آپ نے گھر سے لیا تھا, تو اسی جگہ آج وہ مکہ ٹاور ہے جہاں ابو بکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا. تو یہ مکہ کی وہ مقدس مقامات, وہ راستے, وہ گلیاں, وہ کوچے, وہ بازار, جہاں سے آج بھی میرے اور آپ کے آقا کے گزرنے کی خوشبو آ رہی ہے, اسی خوشبو کو پانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان پورے سال مکہ اور مدینے کا سفر کرتے ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ راہیں اب تک مہک رہی ہیں. کون سی؟ مکے اور مدینے. یہ راہیں اب تک مہک رہی ہے, دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے, جہاں جہاں سے حضور گزرے ہے نقش اپنا جمع جمع. جس جس جگہ سے حضور کے مبارک قدم گزرے ہیں, چاہے وہ غار ثور ہو, غار ہرا ہو, وہ عرفات کا میدان جبل رحمہ ہو, یا وہ میدان مزدلفہ ہو, وہ وادی مینا ہو, یا پھر مدینے چلے جائیں تو مسجد نبوی ہو, مسجد قباء ہو, مسجد قبلہ تین ہو, یا جنت البقیع ہو, یا سلمان فارسی کا باغ ہو, جہاں جہاں سے میرے آقا کے مبارک قدم گزرے ہیں آج بھی وہ راہیں, وہ راستے حضور کی یادوں سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارا یہ سفر زیارت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو گئی ہو, اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے. یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر نہ ہو, بلکہ جب تک زندگی ہے اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بار بار مکہ اور مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. جن کا سفر مدینہ ہے, دعا ہے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ, عشق و محبت کے ساتھ, ادب اور احترام کے ساتھ روزہ رسول پاک کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. بہت سارے لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا, یقیناً اس دربار میں پہنچ کر لوگ نام بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا, اپنا ہی یاد رہتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, یہی سوچتے ہیں کہ ہم کس دربار میں آ گئے, کہاں کھڑے. تو لہٰذا حضور کی بارگاہ میں جائیں, نام یاد نہ ہو تو یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن جن لوگوں نے میرے ذریعے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے, آپ ان سب کا سلام قبول فرمائیں. ہمیں نام یاد نہیں ہے, ہم نام بھول گئے ہیں, لیکن سبحان اللہ جس بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ کی عطا سے وہ ہمیں بھی جانتا ہے, اور جن کا سلام لے کر گئے وہ انہیں بھی جانتے ہیں. تو وہ سب کو جانتے ہیں, سب کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہو تو اس طرح عرض کر دیا کریں. تو جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے سب کا سلام انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بالکل ہمارے سامنے وہ پیلے رنگ کی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, جس کے اوپر براؤن کلر کی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی, وہی وہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس جس پر یہ محل بنا ہوا ہے. یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے جو بالکل آپ کے سامنے پیلے رنگ کی چھوٹی سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. آگے دیکھیں پوری بلڈنگ ہے اور پیچھے پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ آج بھی موجود ہے. تو یہ جبل قبوس. اچھا بن کہاں رہا ہے دیکھیے, پیچھے سے دیکھیں حرم شریف وہ کہاں سے بن رہا ہے, دیکھیں پیچھے دیکھیں تو پوری تعمیر ہو رہی ہے. یہ پہاڑ کٹتے چلے جائیں گے, حرم بڑھتا چلا جائے گا. بسوں کی تعداد دیکھیے ماشاءاللہ. آپ تو ماشاءاللہ پیدل حرم چلے جاتے ہیں, لوگ دیکھیے بسوں میں یہاں اترتے ہیں, پھر یہاں سے جاتے ہیں, پھر یہاں آ کر بس میں بیٹھتے ہیں, پھر ہوٹل پہ جاتے ہیں.
कितनी मुशक्कत है, लेकिन हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी होटल से हरम जाते हुए दूर लगता हुआ है, कहते हैं यार इतनी दूर होटल दे दिया है। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम होटल से पाँव रखें तो हरम का फर्श हो और दूसरा पाँव उठाएं तो होटल का कमरा हो। अरे अल्लाह के बंदो, इतने करीब तो हो, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हरम जाने में। रश की वजह से थोड़ा पता चलता है, लेकिन रश ना हो तो ये आपका सफर मुश्किल से 6 या 7 मिनट का है हरम का। और लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, अगर आप देख लें तो आप हैरान करेंगे। ये जो मिस्री लोग हैं ना, मिस्री का आपने देखा कितने मोटे होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये 2-2 किलोमीटर दूर से पैदल से चल के आते हैं। कभी आप तरावी पे पुल के पास आ जाएं, इब्राहिम खलील रोड के पुल के पास, और देखें एक हाथ में जमजम है, तो बच्चा गोद में बैठा है, तो कोई कांधे पे बैठा हुआ है, और ये पैदल चल रही है माशाअल्लाह। सारी बात है इश्क और मोहब्बत की। जो इश्क और मोहब्बत लेकर आता है उसको भी ना थकावट होती है, ना दूर लगता है, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। तो ये सफर है इश्क और मोहब्बत की, और बस सबर है। इस सफर में क्या है? सबर। जो सबर करने में कामयाब हो गया वो अल्लाह को राजी करने में कामयाब हो गया, और जो सबर नहीं कर सका, यहाँ आकर तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने सफर को जाया कर दिया। क्योंकि सफर है आजाब का टुकड़ा। हुजूर ने क्या फरमाया? सफर आजाब का टुकड़ा है। घर जैसा आराम, सुकून, खाना पीना ये सफर में मैसर नहीं आता। तो लिहाजा इस सफर को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, आपस में मिलकर जुलकर तय करना है, ताकि जाने के बाद याद रहे कि हाँ हमने कोई सफर किया। अल्लाह इस सफर को कबूल फरमाए। हुजूर की बारगाह में जाएं, याद रहे तो मेरा भी सलाम अर्ज कीजिए। अल्लाह आपको इस सफर की बरकतें दोनों जहां में अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिए, गाड़ी से उतरते हुए ख्याल रखिए, कोई शॉपर, बैग, एहराम, मोबाइल किसी का रहना जाए, इसका ख्याल रखिए। और इंशाअल्लाह जो सदका फितरा जो भी आप निकालेंगे, मुनीर भाई से रब्ता करके दावत इस्लामी में जमा करवाइए इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, इसे वहाँ से घुमा दीजिए। हाँ, मसला नहीं है, क्योंकि रास्ता बंद है, तो हम पुल के नीचे उतरेंगे इंशाअल्लाह, तो पैदल चलेंगे, ज़्यादा